بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، رسولوں نے دو باتوں کا جواب دیا ہے، ایک کا نہیں دیا۔ آپ اگر غور کریں گے تو مزہ آئے گا۔ کتنی باتوں کا جواب دیا؟ دو۔ کون سی؟ پہلی بشریت والی۔ قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، نہیں ہے ہم الا بشر مثلکم، مگر بشر جیسے تم، ولکن اللہ یمن علی من یشاء۔ ولیکن آتا ہے استدراک کے لیے، یہ پہلے اعتراض کا جواب ہے اور مقام نبوت کو واضح کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے، تسلیم لقولہم انہم بشر، اتنی بات تو پکی بات ہے کہ ہم بشر ہیں، ہم نور نہیں۔ لیکن کون سے بشر ہیں؟ من اللہ، من اللہ، عام بشر نہیں، من اللہ، اللہ کے چنے ہوئے بشر ہیں، نبی بشر ہیں۔ آئے گیا نا وہی نقطہ نظر، تین نظریات کے درمیان والا نقطہ ہے۔ ایک وہ ہے بشر 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 بشر، سارے کمالات کا انکار، نبی کو ڈاکیا بنا دیا بے غیرتوں نے۔ ڈاکیا اور قاصد کا کام نبی کرتا ہے، خط پہنچاتا ہے۔ ایک وہ نسلیں ہیں، ایک ادھر بشر ہو کے عرشاں سے جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے اپنی الگ گوبھی پکائی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یمن علی من یشاء، اور یہ انداز پورے قرآن میں ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آگے یوحی الی، بشریت تو پکی ہے لیکن شان کیا ہے؟ یوحی الی، وہاں پر بھی وہ شان بیان کی گئی ہے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا، صرف بشر نہیں، بشر الرسولہ، یہ دونوں پہلو ذہن میں رہیں۔ نبی ہوتے بشر ہیں لیکن سب بشروں سے افضل ہوتے ہیں، شان اور مقام ان کے بلند ہوتے ہیں۔ دونوں چیزیں یہ بیان بھی کیا کرو، ہاں دونوں چیزیں، ایک پہلو نہیں۔ تو جہاں دیکھو یمن علی من یشاء، اگر صحیح بات ہے نا کہ آپ یہ ہر مسئلے میں اس کی اصل سمجھ جائے، تفصیل تو زندگی میں حاصل ہوگی، لیکن ہر مسئلے کی بنیاد سمجھ جائیں تو بالکل دین کی صحیح دعوت ہو سکتی ہے، بنیاد۔ اور اس کو اچھے انداز میں پیش کریں طالب علموں کے سامنے اور علماء کے سامنے، ان چیزوں کو سنجیدگی سے پیش کریں، ہاں پاگل بن کے نہیں کہ پہلے فتوے ٹھوک دیں اور پھر وہ تیری سنیں گا۔ تو ان کو اچھے باکردار بن کے ان کو پیش کریں، ترتیب کے ساتھ فتویٰ بھی پیش کریں، دعوت بھی پیش کریں، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ، پاگل بن کے نہیں۔ وما کان لنا، ہاں مولانا عبد الکریم بندیالوی صاحب تھے، یہ مولانا امیر بندیالوی صاحب، محمد امیر بندیالوی صاحب کے بڑے بھائی تھے پرانے دور میں۔ وہ سبق پڑھاتے تھے صبح سے لے کے 12-1 تک، اور جب آدمی سبق پڑھا کے نکلے نا تو دماغ پھر 180 کی سپیڈ پہ چل رہا ہوتا ہے۔ سبق جب تک پڑھاتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب بس ہو تو ایک دفعہ چکر آتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ سبق پڑھانے کے فوراً بعد سامنے نہ آئے کرو، اس وقت 180 کی سپیڈ ہوتی ہے۔ تو وہ سبق پڑھا کے نکلے تھے، ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا استاد جی یہ تحریمات عباد اور تحریمات اللہ میں کیا فرق ہے؟ اس نے تھپڑ لگایا اور ایسے لگایا کہ اس کا سر نیچے ٹانگے اوپر، اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے نے کہا میں نے کہا تھا نا سبق کے بعد اس ساجی سے مسئلہ نہیں پوچھا۔
اس نے کہا خیر ہے، حق والوں کو ایسی مار پڑتی رہتی ہے، ہم حق کے لوگ ہیں، ایسی مار حق کی وجہ سے پڑی۔ اب یہ حق والوں کو نہیں پڑی، یہ بے وقوفی کی وجہ سے پڑی، یہ مسئلہ حق کی وجہ سے مار نہیں، تو بعض مارے بے وقوفی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ عقل مند بنو، سمجھدار بنو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اوپر جس کے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔ تو اس میں مقام نبوت کو بھی واضح کر دیا، ذات نبوت کو بھی واضح کر دیا۔ پیغمبر کی ذات بشر ہیں، اور مقام یمن علی من یشاء، مقام ساری بشریت سے بلند ہے، نوریوں سے بھی بلند ہے، پر نبوت کا منصب ہی سب سے اس کائنات میں بلند منصب ہے۔ دوسرا پتہ چل گیا کہ یہ نبوت وہبی چیز ہے، یمن علی من یشاء، عنوان آ گیا، نبوت کسبی نہیں۔ کسب کرنے سے حافظ بن جاؤ گے، کسب کرنے سے پیر بن جاؤ گے، نکمے جب ہو جاؤ گے، اور یہ ساری چیزیں کسبی ہیں، لیکن کوئی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ ہاں، نبوت خالص کیا ہے؟ وہبی چیز ہے، محض ہبہ خدا بندی ہے۔ یہ اسی آیت سے سمجھ آ رہا ہے یمنو، اور اگر تفصیل دیکھنی ہے تو آل عمران 179 آیت دیکھ لینا، عنوان ہے کہ نبوت وہبی ہے۔ یمنو علی من یشاء من عبادی وما کان لنا۔ اب ما کان لنا کس اعتراض کا جواب ہے؟ تیسرے کا، فاتونا بے، اور کس کا جواب نہیں دیا؟ اکابر والی بات کا نبیوں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وہ قابل جواب ہی نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کی بئی ہے، مقابل اکابر کرنے والا، اس کا جواب ہوئی ہے فخرج منھا فإنک رجیم۔ تو ادھر الجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک چیز کا جو پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گا نہیں، تقلید آبا کا انبیاء نے جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ سری البطلان تھی، ایسی سری البطلان کے وحی کے مقابلے میں تمہارے اکابر چبل کے چبل، بے وقوف کے بے وقوف، تمہارے باپ دادا وحی کے مقابلے میں آئیں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ یہ قابل جواب ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسی بات ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کی پرچیاں آتی ہیں چبل پہ مبنی، تو اب میں ہر بات کا جواب نہیں دیتا، یہ سنت اللہ ہے، سنت الانبیاء ہے کہ چبل کا جواب نہیں ہوتا۔ اذا جو اس بات کا جواب دو جہاں کوئی شبہ بن سکتا ہے، جہاں شبہ ہے ہی کوئی نہ، ایک طرف وہی ہے اور مقابل بابے ہو رہی، اور بابے کی کیا حیثیت ہے؟ آج بھی کہتے ہیں نانی، تیری نانی شیخ الحدیث ہے، دادا شیخ الحدیث ہے، اور پھر اکابر جی، اکابر معصوم تھے۔ اگر اکابر کا ویسے کردار دیکھو تو یہ ایک اکابر وہ بھی ہے جو بغیر نکاح کے زنانیاں رکھ کے پڑھے، وہ بھی اکابر ہے، اور بھی ان کے بڑے بڑے اکابر کے کرتوت موجود ہیں، اکابر مجرمیہ۔ تو یہ پھر دین بن گئے۔ کتنی غلط فکر ہے۔ ہاں، اکابر تو بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ بھی چند سالوں کے بعد اکابر ہوں گے، تو اب آپ جو کچھ کریں گے وہ دین بن جائے گا؟ یا ہمارے جو زندہ اکابر ہیں کیا کچھ نہیں کر رہے، ہر سوراخ میں داخل ہیں۔ اور اچھا ٹائم نہیں ہے، ٹائم کم ہے، بہرحال تبصرے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ مقام صرف نبوت کا ہے۔ نبی کو اللہ نے معصوم پہلے بنایا ہے، پھر واجب الاتباع۔ میں ہوں چاہے مولوی ہو، اس میں 1000 نہیں 1,00,000 عیب نکلے گا۔ سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ معصوم کون ہے؟ نبی ہے۔ نبی پہلے نبی معصوم ہے، پھر
علل اطلاق مفترض الطاعت، نبی کے علاوہ کسی کو علل اطلاق اگر مفترض الطاعت مانتا ہے تو یہ کٹر کافر ہے۔ یہ مقام ہی نبوت کا ہے۔ ہم تم کون ہیں اور ہمارے بزرگ کیا ہے؟ تو نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کی اتباع یہ ہے فاتبعونی، بلا قید بلا شرط فاتبعونی۔ یہ نبوت کا مقام اپنے بزرگوں کو مت دو۔ تو انبیاء نے جب منہ ہی نہیں لایا، ان کو جواب ہی نہیں دیا، اکابر اکابر چھوڑ اکابر، عما کان یعبد آباؤنا وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ۔ باقی رہ گیا معجزے کی بات، تو معجزہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیس الینا ولا فی استطاعتنا، معجزہ ہماری طرف سونپا بھی نہیں گیا، ہماری طاقت بھی نہیں ہے معجزہ پیش کرنے کی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور اللہ ہی پر، وعلی اللہ، اللہ ہی پر تقدیم حصر کے لیے ہے، اور ذکر لفظ اللہ استلزاز اور وجہ علت توکل کے لیے ہے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔